الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قریب کے فاصلے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ جن لوگوں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے فیض اٹھایا، ممکن ہے ان میں سے ابھی ایک یا دو کوئی نہ کوئی ایسا فرد ابھی جیتا ہوگا۔ حال میں اب سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے حضرت علامہ عبدالغنی اظہری الشاسی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری قرآن پاک کے شاندار مفسر، مثالی استاد، بات کو گھول کر پلانے والے، اعلیٰ پیمانے پر آسانی کے ساتھ سمجھانے والے اور ولایت کے اونچے مقامات پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار کام لیا ہے۔ یہ ملک کی تقسیم تو اب بنی، وہ اس زمانے میں تھے جب پورا ملک ہند و پاک ایک ہی تھا۔ یہیں دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے اسباق پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے دین کا کام یعنی پڑھانے کا کام شروع کیا اور بڑوں کو انہوں نے تفسیر پڑھایا اور بہت قیمتی بنایا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ لاہور کے بازار میں چل رہے تھے۔ لاہور کے بازار میں چلتے ہوئے ایک عارف وقت، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھوئے ہوا ایک درویش مست قلندر ان کی نظروں کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا، احمد علی کا جی حضرت کا انسان کہاں بستے ہیں؟ فرمایا، حضرت یہ سارا بازار انسانوں کا ہی تو ہے، یہ کوئی جانوروں کی منڈی تھوڑا ہی نہ ہے۔ آپ انسانوں کے بازار میں کھڑے ہیں، دائیں انسان بائیں انسان، آپ کے ہر طرف سارا کا سارا یہ بازار انسانوں کا ہے حضرت۔ بس اس کا کہنا تھا۔ ان درویش نے احمد علی لاہوری کے اوپر ایسی توجہ لگائی اور ایسا حال بنا کہ احمد علی لاہوری دھم سے ان کا سر چکرایا اور زمین پہ گر گئے۔ جب وہ زمین پہ گرے تو دائیں بائیں کے دکاندار سارے بھاگے اور انہوں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو اٹھایا۔ مولانا احمد علی لاہوری کو کچھ وقفے کے بعد ہوش آیا تو مولانا کی زبان پہ عجیب و غریب بے اختیار اشعار جاری تھے۔ وہ یہ کہ مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، لیکن مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں ملے گا تو لاکھوں میں دیکھ۔ بے اختیار یہ اشعار گنگنا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا بیتی، کیا ہوا، آپ گر گئے کس طرح بڑے بازار میں چلتے ہوئے؟ فرمایا، لوگوں کچھ نہ پوچھو۔ کیفیت بدل چکی تھی۔ فرمایا، لوگوں کچھ نہ پوچھو مجھ پر کیا گزری۔ کہا، نہیں سناؤ تو صحیح کیا ہوا۔ کہا، میں اسی بازار سے جو گزرا جا رہا تھا، یہ درویش صاحب میرے سامنے آئے جو یہیں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ کہ جی؟ کہ انہوں نے پوچھا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا، حضرت سارا بازار انسانوں کا ہے۔ کہ بس اس کا کہنا تھا۔ نہ جانے انہوں نے میری طرف کس نظروں سے دیکھا،
کب اس کا عالم تھا میں نے دیکھا بھرے بازار میں میرے دائیں بائیں کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی بلی ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کچھر ہے، کوئی خنزیر ہے۔ کہا یہ منظر دیکھ کر میں چکرا گیا اور میں گھبرا گیا، ہائے بھرے بازار میں جنگل میں کہاں آ گیا، اژدہوں کے جنگل میں کہاں سے آ گیا۔ تو مجھے ان سے گھبراہٹ لگی اور تھا کہ مجھے ڈس لیں، تو وہ گھبراہٹ مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ میرا سر چکرا گیا اور میں چکرا کے زمین پہ گر گیا۔ کہ اس کے بعد سے میری یہ کیفیت ہے کہ مالک تو سب کا ایک، لیکن مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہیں ملے گا، تو لاکھوں میں دیکھ۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا انسان ہے، انسان رہتے ہیں، یا ایسا بھوڑا سوال کیوں کیا انہوں نے انسانوں کے بیچ میں؟ کہ ان کی نظر نے مجھے سمجھایا کہ یہ دیکھنے میں سب انسان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان سے کھوئے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا جو انسان جس صفت پہ جی رہا تھا، کسی کے اندر لالچ تھا جی، کسی کے اندر بڑائی تھی، اور کسی کے اندر تکبر اور کبر تھا، اور کسی کے اندر کسی کو ذلیل کرنے کی فطرت تھی، اور کسی کو ڈنک مارنے یعنی اس کو زمین میں اتارنے کی، اس کی انسٹ کرنے کی عادت تھی۔ فرمایا جو انسان جس صفت پہ جی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی نظر میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ انسانوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی کہ یہ انسان نہیں، یہ دیکھنے میں چلتے پھرتے انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے تو بہت سارے بھیڑیے ہیں، بہت سارے کتے جیسی صفت کے لوگ ہیں، بہت سارے خنزیر جیسی کیفیت کے لوگ ہیں، بہت سارے ڈھور اور جانوروں کی عادت پہ جی رہے ہیں۔ یہ دیکھنے میں انسان تمہاری نظروں میں ہو سکتے ہیں، لیکن مجھ ولی کی نظروں میں یہ انسان نہیں۔ یہ تو دیکھو کیسے جانوروں سے یہ انسانوں کا بازار بھرا پڑا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت ہے، آج اگر ہم انسان کا کوئی انسان تلاش کریں اور انسانوں میں اللہ کا بندہ تلاش کریں اور اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مقرب اور پیارا تلاش کریں، تو دوستو صف اول سے لے کر اخیر تک گزر جائیں گے، لیکن ایسا انسان مل جانا مشکل ہوگا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے والا ہو۔ ورنہ حال یہ ہے، ہم ظاہر کے اعتبار سے مسلمان، لیکن ہمیں چھیڑ کے دیکھو، جب بولتے ہیں تو ایسی بات جس سے دو دل ٹوٹ جائیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسی جس سے کسی کی توہین اور ذلت ہو جائے، جب ہم معاملات کرتے ہیں تو ایسے کہ دوسرے آدمی کو دھرتی میں اتار دیں اور اپنا محل تعمیر کر لیں، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اپنا معاملہ طے کرتے ہیں اور معاملہ لے کے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایسا زخم اپنا آدمی اپنے ہی آدمی کو دے کے ہٹتا ہے کہ اسے دوبارہ واپس اٹھنے کا چانس ہی نہیں دیتا۔ دوستو، کیا یہی ایمان ہے اور کیا یہی ایمانی تقاضے ہیں؟ اول تو یہ کہ ایمان کی اعلیٰ صفت، اخلاق کی اعلیٰ صفت ہمیں ملتی نہیں، اور اگر جو کوئی مسلمان جیتے بھی ہیں ان کی کیفیت بھی بہت عجیب و غریب، ظاہر بگڑا ہوا، ظاہر بدلا ہوا جی، رہنے کے لحاظ سے ان کی باتوں میں کوئی ذائقہ نہیں، ملنے کے اعتبار سے انہیں کوئی سلیقہ نہیں، کاروبار کے اعتبار سے اگر دیکھیں وہ دوسروں کو ٹھگنے والے اور ہڑنے والے اور دوسروں کو ننگا کرنے والے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت دور دار چکی اور اخلاق سے ہم بہت دور چلے گئے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات اور صفت تھے ہم اس سے بہت دور کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم اپنے اندر اسلام اور دین کو جگہ دیں اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس زمین پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترجمان بن کر زندگی بسر کریں گے، اور ایسا انسان بنیں گے کہ جس کی وجہ سے آس پڑوس والوں کو، محبت کرنے والوں کو، رہنے سہنے والوں کو، تعلق بانٹنے والوں کو انہیں لگے کہ یہ سچا انسان ہے۔ سچے انسان کا مطلب یہ کہ ایسا باپ ہو اولاد اس سے خوش ہو، اور ایسی اولاد ہو کہ ماں باپ کی آنکھوں کا وہ تارا ہو، ماں باپ کو دیکھ کر اس اولاد کو سکون ملتا ہو۔ آج حال یہ ہے کہ نوجوان دوستوں کے بنے ہیں، نوجوان دوستوں کے بنے ہیں، نوجوان دوست فون کے غلام بنے ہیں جی، فون کے مرید بنے ہیں، اور ماں باپ اگر آواز دیں تو ایک طرف سے سنتے دوسری طرف سے نکالتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دوست انہیں پیارے ہیں اور ماں باپ سے انہیں نفرت ہے، ماں باپ سے انہیں نفرت ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، ماں باپ کی آنکھوں کا قرار بننا، ماں باپ کی دعا لینا آج ہمارا مزاج ہی نہیں رہا۔ ہم دنیا بھر سے دعا لیتے ہیں لیکن ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی دعا نہیں لیتے۔ اور حال یہ ہے کہ اس زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی دعا کسی کی مقبول ہو سکتی ہے تو وہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں ہو سکتی ہے۔ یہی حال بیٹوں کا ہے، یہی حال بیٹیوں کا ہے۔
بیٹیاں اپنی صفت پہ جیری ہیں اور ان کے فون اپنے انداز پہ استعمال ہو رہے ہیں اور کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بد اخلاقی، بد تہذیبی، زبان درازی اور ماں باپ کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اپنی زندگی کے خود فیصلے اختیار کرنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری بالکل عام ہو چکی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو شادی من مرضی کی، نوجوانوں کو دیکھو اماں ہم نے وہ لڑکی دیکھی ہے آپ اس کو پسند کریں، ارے بھائی آپ نے دیکھی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نوجوانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گویا ماں باپ جو انتخاب کرتے ہیں، ماں باپ کی عقل سے ہی کام نہیں کر پا رہی ہے، یا ماں باپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے، بلکہ جو ہم اپنا تجربہ رکھتے ہیں فیصلہ لینے کا۔ حالانکہ یہی ایک بے حیائی ہے دوستو، یہی بے حیائی ہے۔ بھلا جو ماں باپ بچپن سے اچھا جوتا لائے، بچپن سے اچھا کپڑا لائے، بچپن سے ماں باپ نے اچھا گھر دیا، مکان دیا، نفع نقصان دینے والی چیزوں کے بارے میں انہوں نے سرچ کر کے ہمیں نفع دینے والی چیزیں کھلائی اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچایا، اور بہت غور فکر کر کے جس ماحول سے ہم قیمتی بن سکتے ہیں، اچھے بن سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ان ماحول کا ہمیں رخ دیا، ان محلوں میں رکھا، ان گلیوں میں رکھا، ان اداروں اور کالجوں میں رکھا، جی ان کاروبار میں ڈالا جو ہمارے نفع آور ہو سکتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ جب شادی بیاہ نکاح کریں اور کوئی لڑکی لے کے آئیں تو آپ کے لیے ایسی لڑکی لے کے آئیں جو آپ کے ناک میں دم کرے؟ یہ جو بے حیا ہو، غلط ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ جو ماں باپ چھوٹے چھوٹے نفع نقصان پہ نظر رکھتے ہیں وہ اتنا بڑا کیا معاملہ غلط کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، ہمیں چاہیے ہم ماں باپ پر کامل بھروسہ کریں۔ اور یہ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے، محبت کی شادی، عشق کی شادی کرنا۔ یاد رکھو یہ جو محبت کی شادی ہو رہی ہیں، یہ جو لو میرج ہو رہا ہے، محبت والی جو شادی ہو رہی ہیں، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ان بھاری نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ کہ جس شادی کو ہم اس طرح چاہ کے لاتے ہیں، یا جس لڑکی کو ہم نعوذ باللہ اس طرح بھگا کے اور اٹھا کے لاتے ہیں، یاد رکھیں وہی بیٹی آنے والی وہ بہو ناک میں دم کرتی ہے، اور چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹ چھاٹ یعنی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھاری نقصان، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اولاد فرما بردار ہو، ہماری عزت کرنے والی ہو، ہمیں مقام دینے والی ہو۔ ارے میاں غور تو کرو، ہم جب جو شادی کر رہے ہیں وہ من مرضی کی کر رہے ہیں، جس شادی کی بنیاد گناہ پر ہو، جس شادی کی بنیاد حرام کاری پر ہو، جس شادی کی بنیاد حرام تعلقات پر ہو، جس شادی کی بنیاد حرام میسیجز پر ٹکی ہوئی ہو، دوستو آپ بتائیے وہاں سے حلال اولاد اور اچھی اور نیک اولاد کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ خود تو فیصلہ کریں۔ آج ہمارے نوجوان دوست حالات کو دیکھ کر بہک رہے ہیں، حالات کو دیکھ کر بہک رہے ہیں، اور ہماری نوجوان بہنیں بھی ذرا سی کوئی محبت کی بات کر دے، ذرا سی کوئی پیار کی بات کر دے، بس وہ ماں باپ کی قربانی بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے اسے پالا، وہ باپ جو کما کما کے بوڑھا ہو گیا، کمر جس کی جھک گئی، سفیدی آ گئی، بیمار رہنے لگا، شوگر اور طرح طرح کے امراض، اٹیک جیسے بھاری بلائیں اس کے قریب آ گئی، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، بچوں کو پالنے کی خاطر انہوں نے مشقت اٹھائی، اور وہی اولاد، وہی بیٹی آج کہتی ہے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے، یہ فلاں مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماں باپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ ہائے، یہ ڈوبنے والی بات نہیں تو کیا ہے؟ یہ ماں باپ کو جیتے جی قبر میں اتارنے والی بات نہیں تو کیا ہے دوستو؟ میرے بھائی اور میری پیاری ماں بہنوں، ہم سمجھے اپنے آپ کو، ہمیں اپنے ماحول کو کس طرح اچھا بنانا ہے۔ ماں باپ کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ ماں باپ کو ہمارے باعث سکون ملے گا، ہمیں بھی سکون ملے گا، اور ہمیں دنیا میں عزت اور ترقی ملے گی۔ اگر ماں باپ تنگ رہے، یاد رکھو دوستو، ہمیں کبھی قرار اور اطمینان اور راحت ملنے والا نہیں ہے۔ نیز اس میں ایک بھاری چوک ماں باپ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ماں باپ آج بچوں کی شادی کو بہت ڈھیلے، بہت مؤخر، بہت تاخیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان بچے جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور وقت پر ان کی شادی ہوتی نہیں تو اب گناہ کا چانس ان کے لیے کھل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی ایک آدمی نے دن کے 10 بجے کھانا کھایا، ظاہر بات ہے دن میں 10 بجے کھانا کھایا، عصر کے آس پاس کچھ چائے پی، اب اگر اس کے رات کے 10 بجے ہوں، کہو دوستو کیا اسے بھوک نہیں لگے گی؟ اسے تو بہت ٹوٹ کے بھوک لگی ہوئی ہوگی، اور جب بھوک لگے آدمی کو اب اس وقت ضرورت ہے کسی روٹی کی، کسی کھانے کی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
مومن مرد اور عورت کے کچھ تقاضے بنائے، ایک عمر اس کے لیے رکھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی روایتوں میں حدیثیں موجود ہیں، خلاصہ فرمایا کہ جس کا بچہ ہے بیٹی 12 سال تک پہنچ جائے، فرمایا بس اب چاہیے کہ اس کا نکاح کا ہاتھ بڑھا دیں، مناسب رشتہ طے کر کے اسے آگے گزار دیں۔ اگر نہیں کریں گے اور اس صورت میں بیٹا یا بیٹی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ ان کے ماں باپ کو پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج لڑکوں کی شادی بھی مؤخر دیری سے کی جا رہی ہے اور لڑکیوں کی شادی بھی تاخیر سے کی جا رہی ہے، اور تاخیر کا ریزن ہے جہیز، تاخیر کا ریزن ہے مال، تاخیر کا ریزن ہے دنیا، تاخیر کا ریزن ہے مہنگی گاڑیاں، تاخیر کا ریزن ہے بڑا سامان، تاخیر کا ریزن ہے دوستو مکان بھر کوٹھے بھر کسی کو اجاڑ کے اپنا گھر سجانا۔ یہ وہ چیز ہے جنہوں نے آج شادی کو مؤخر کر کے رکھ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج بے حیائی ہر معاشرے میں، ہر کلچر میں، ہر گلی میں، ہر نکڑ میں، ہر قصبے میں، ہر بستی میں جنم لے چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نمٹنے کی اور توفیق عطا فرما دے۔ اس جہیز نے دوستو آج ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اس نے ہمیں بہت دور نکال دیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، فرمایا بڑا نکاح، بڑھیا نکاح، اچھا نکاح وہ جو خرچ کے اعتبار سے بہت تھوڑا سا ہو۔ ہماری نظروں سے پوچھو کہ بڑا نکاح کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس کی گاڑیاں بہت زیادہ، جس کا میرج ہال بڑا سا، اور جس کے دعوتی کم سے کم 2000 پلس، اور جس کا سامان مکان بھر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے نکاح میں، بیاہ میں، منگنی میں اسٹارٹنگ سے بلٹ اور اس کے آگے 4 ویل گاڑی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے نکاح بڑا۔ اگر یہ سب نہیں تو نکاح بڑا نہیں، پھر تو چھوٹا اور کمینوں جیسا نکاح۔ لوگ اس طرح کے جملے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے ہماری۔ ہم کہاں نکل گئے ہیں؟ کہو دوستو وہ نکاح زیادہ اچھا اور بڑھیا اور بڑا ہے جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ میں اور آپ جس کو طے کریں وہ نکاح زیادہ اچھا ہے۔ بولو بھائی، محبوب جس کو کہہ رہے ہیں وہ نکاح بڑا ہے نا، تو محبوب تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم اس مشن سے بہت دور جا چکے، ہم بہت پرے نکل گئے اور حالات کو بھول گئے، اور آج برات جیسی لعنت کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا، بوجھل بنا دیا۔ ماں باپ کے یہاں اب بیٹی پیدا ہونا مستقل زہر بن گیا ہے، مستقل مصیبت بن رہی ہے۔ ماں باپ جس کے گھر پہ 2 بیٹی ہو گئی وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، پہننا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے دن سے جوڑنا شروع کرتے ہیں، بیٹی آ گئی ہے، بیٹی آ گئی ہے۔ بھئی بیٹی کے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا، ہم اسے زحمت کیوں بنا رہے ہیں؟ اور دوستو یاد رکھو، بیٹا اور بیٹی، دیکھیے عجیب بات، بیٹی پیدا ہوئی منہ چڑھا، ساس کا بھی منہ چڑھ رہا ہے۔ ساس جس کو ساس کہتے ہیں، جب بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے اسے سانس بھی نہیں آتا، اور یہی شوہر جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے منہ پھولا ہوا، منہ چڑھا ہوا۔ اور کئی شوہروں کے بارے میں تو ہم نے سگے کانوں سے اسی بھی شہر میں سنا، اگر اب کی بار بیٹی ہوئی ہم طلاق دے دیں گے۔ بھلا کیا اس کے اختیار میں بیٹی پیدا کرنا ہے؟ کیسی نااہلی کی بات ہے دوستو، کیسی دھوکے کی بات ہے۔ ہم کہاں نکل گئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو بنا کے، اس کی تمیز دے کے، تعلیم دے کے امت کو سمجھایا کہ کرنا کیا ہے۔ اور لڑکی والوں پہ تو کوئی خرچ ہی نہیں رکھا، لڑکے والوں پہ کچھ رکھا ہے۔ فرمایا ولیمہ کرو اگر ہمت ہے، ولیمہ بھی ولیمہ ہو۔ آج کا تو ولیمہ نہیں، وہ ولیمہ نہیں، وہ تو سلیمہ ہے۔ سنت کا نام لے کر ہم سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاف کرنا دوستو، سنت کا نام دے کر ہم سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے جہاں ولیمہ ہوتا ہے، غور کریں آپ، جہاں ولیمہ سجتا ہے وہاں کی کیفیت دیکھیں آپ، ہوتا کیا ہے۔ جہاں ولیمہ ہوا، نمبر 1، جب آدمی کا خود کا انتظام نہیں ہوتا، لون پہ لیتا ہے، سود پہ لیتا ہے، قرضوں پہ لیتا ہے، عجیب عجیب حال ہے۔ ولیموں کی بھی ایک کیفیت ہے، اور جس شادی کی بات کرتے ہو بیٹی کی، جس کے گھر بارات جاری ہے، اس کی کیفیت تو اور عجیب ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو اجڑ رہا ہے دوستو، وہ کسی اور وجہ سے نہیں اجڑ رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں، ہم رسومات کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں۔ بہت ترس آتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس دن سے ہم نے دیکھیں بیٹی پیدا ہونے پر منہ چڑھنا، آپ غور تو کریں، قرآن پاک بتاتا ہے کہ جب کافروں کے یہاں، بے ایمانوں کے یہاں
بیٹی پیدا ہوتی تھی اور انہیں پتہ لگتا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب اغیار کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کہتے تھے ان کا منہ چڑھ جاتا تھا، ان کا منہ چڑھ جاتا تھا۔ آج اگر میرا آپ کا منہ چڑھ رہا ہے، اور کہو دوستو چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا ہے معاشرے کا منہ؟ بولو بھائی، میں زبردستی نہیں کہلواتا، لیکن آپ سچائی نقل کریں۔ منہ چڑھ رہا ہے، اگر منہ چڑھ رہا ہے اور ساس کا منہ لٹک رہا ہے اور شوہر کا منہ پھٹک رہا ہے اور بوجھل بوجھل ہو رہا ہے، اور اس کا پتہ بھی لگتا ہے بیٹا پیدا ہوا، سارے معاشرے میں مٹھائیاں تقسیم، اور بیٹی پیدا ہو گئی تو دم دبا گئے، تو پتہ یہ لگا کہ ہمارے اندر نعوذ باللہ ہمارے اندر کافروں جیسی عادت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرما لے۔ جبکہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو جوڑو آپ، مثلا کسی کے گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی، یا دو بیٹا دو بیٹی، آپ بیٹے کو کہو بیٹا پانی لے کر آؤ، ایک مرتبہ لا کے دے گا، پھر کہو بیٹا ایک کام کرو ذرا میری چادر اٹھا کے لاؤ، پھر دے گا، پھر کہے بیٹا ذرا اپنے تاؤ کو بلا کے لاؤ، اب کہے گا ان بڈھوں نے ناک میں دم کر دیا، خود تو جیتے نہیں ہمیں بھی جینے نہیں دیتے۔ 3 مرتبہ میں بچوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، لڑکوں کا، اور لڑکی آپ پانی مانگو دائے گی، پھر پلیٹ مانگو پلیٹ بھی لائے گی، آپ دسترخوان بلاؤ بیٹا دسترخوان لے کے آؤ، بیٹی دسترخوان بھی لائے گی، تھوڑے وقفے کے بعد آپ کہیں بیٹا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، جاؤ ایک کپ چائے کا بنا کے لاؤ، بیٹی خوشی خوشی چائے بھی بنا کے لائے گی، اور نہ صرف چائے بنا کے لائے گی بلکہ کہ ابو جان میں آپ کا سر دبا دوں، میں آپ کا سر سہلا دوں۔ دیکھا کتنا بڑا فرق ہے، بیٹے کو 3 مرتبہ اٹھایا تو منہ چڑھ گیا، اور بیٹی کو 10 مرتبہ آپ کام لگا رہے ہیں، بیٹی کا منہ چڑھنے نہیں آتا، بلکہ بیٹی باپ کی خدمت کر کے، ماں کی خدمت کر کے، اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور بیٹے کا حال الٹا ہے۔ کسی نے کہا شب میں گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر کہ دھوپ رہتا ہے نہ سایہ دیر تک، نہ خلق بیٹے تو درد سر بنے، نہ خلق بیٹے تو درد سر بنے، اور بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ بیٹی تو محنت کرتی ہے اور بیٹا سر کا درد بنتا ہے، اور باوجود اس کے ہم بیٹی کی پیدائش پر منہ چڑھے تو پھر کیوں چڑھ رہا ہے منہ چڑھنے کی اصل وجہ جہیز ہے دوستو، جہیز ہے۔ جہیز کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش بھاری ہو رہی ہے۔ اگر جہیز والی لعنت نہ ہو تو بیٹی کی پیدائش تو رحمت ہے، کام دینے والی ہے، بیٹی کام لگنے والی ہے۔ اس جہیز نے زندگی کو بچیوں کی مشکل بنا دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ دوستو آؤ میں تھوڑی بات سمیٹ کے بات کو قریب کرتا ہوں، بہت لمبی بات مجھے نہیں بڑھانی ہے کہ نکاح کیسے بھی ہوتے ہیں اور کس طرح نکاح کر لیے جاتے ہیں۔ نکاح کوئی ایسا مشکل کام نہیں، بھاری کام نہیں۔ میرے شیخ و مرشد مصلح الامت متبع السنت والشریعت حضرت مولانا شیخ صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ نکاح تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بنایا، 2 ہی لفظوں کا نام ہے۔ وہ آج کی عام فہم زبان میں مذاق جیسا محاورہ بھی، لطیفہ بھی، اور آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا نکاح تو بس 2 لفظوں کا نام ہے، تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہا کہ قبول، کہا ہوئی قبول، کہا بس یہ 2 لفظوں کا نام نکاح ہے، اس سے زیادہ کچھ کام نہیں ہے، بہت مختصر کام ہے۔ لیکن ان 2 مختصر لفظوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور دیکھو یاد رکھو، بیٹی پیدا ہوئی، اب ماں باپ بیٹوں کو بھی کام پہ لگاتے ہیں، بیٹا کماؤ، اندھا دھند کماؤ، گھر سے محروم، امی کی سائے سے محروم، ابا کی دعاؤں سے محروم، جی گھر کے علاقے محلے سے محروم، کماؤ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی سجانی ہے، تو پہلے تو اس لیے کماتے ہیں، اور جب شادی کر دیتے ہیں جان لگا کے، جی تن کا جوڑ کے، محنت پوری کھپا کے زور لگا دیتے ہیں، سوچ سکتے کی طرح بازی ہار جاتے ہیں، اب پھر کماتے ہیں، اب لگو، اس لیے کہ اب تک تو کمایا شادی سجانے کے لیے، اور اب کماؤ قرض اتارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ اگر یہ لعنت نہ ہو، سکون کی نمازیں ہوں، سکون کا کمانا ہو، عافیت کا رہنا ہو، عافیت کے سجدے ہوں، عزت کے ساتھ تہجد پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور بہت زیادہ ڈپریشن اور الجھن میں جائیں اور ہائے مر گئے جیسی کوئی آواز نہ لگے۔ اگر یہ آواز لگ رہی ہے تو آواز لگنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو آج اپنے گھروں میں اس لعنت کو جگہ دے رکھی۔ ساری عمر کما کے مر جاتے ہیں۔ کئی باپ کو دیکھا کہ ساری عمر وہ کما کے مر گئے، بوڑھے ہو گئے، اور جب شادی کی قرض آیا تو کئی مرتبہ مکان تک بک گیا،
पूरी पूरी रात की नींद गायब हो गई जी। और अब पता लग रहा है कि अब जनाब को डिप्रेशन आ रहा है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। और कई मरतबा वो वालिद साहब उसी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। अब बेटे 4 थे, अब जैसे उनकी शादी वो अलग हुए, बूढ़ी माँ है, कर्जा सर पे मौजूद है। माँ चीखती चिल्लाती है, बेटा तुम्हारे वालिद साहब का कर्जा है। अम्मी हमें नहीं पता, हमें क्या पता, उनकी बेटियाँ थी, उन्होंने कर्जा लिया, उन्होंने कर्जा किया, हम कब तक चुकाएंगे, हम अपनी बच्चियों को देखें या अब्बा का कर्जा देखें, हमें नहीं पता है। और ऐसे भूंडे जुमले भी कहते हैं जो मैं ज़बानों पर यहाँ बैठ के नकल भी नहीं कर सकता। ये सब क्यों हुआ है? इसलिए कि उन्होंने अपने सर के ऊपर जो भारी बोझ रखा है, इस्लाम ने इतना भारी बोझ नहीं बनाया, उस बोझ को हमने रखा। एक जुमला है सिर्फ, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ एक जुमला है, लोग क्या कहेंगे। इस जुमले नाक लगा रखिए, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कभी किसी को नहीं बख्शते। हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस्लामी शादी के अंदर कि एक साहब थे बड़े अमीर व कबीर, उनके चौखट पे बेटी की बारात आने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा सा जुगाड़, बड़ा सा कुछ क्या कहते हैं ठेला लेकर के आना, बड़ा सा ट्रक। कहा जी ठीक है, कि क्या बात है, कि बहुत सामान दूंगा। चुनांचे बारात आई, खूब खिलाया, कई तरह के खाने थे जी। और उसके बाद सामान खूब लादा, और चलते वक्त बारातियों को किराया जैसा, हमारे यहाँ उसको शायद मिलाई का लफ्ज़ दे रखा है, ये मिलाई क्या है पता नहीं, ये एक बलाई है। ये मिलाई वो भी दी आखिर में, मसलन उस ज़माने में उसने 100 रुपये दे, तो जब 100 रुपये दे दिए, उसने अपने सगे कानों से सुना, यार ये इतना कबीर आदमी है, इतना अमीर आदमी है, इसने 100 क्या दिए, अगर ये जालिम 500 दे देता तो क्या इसके घुत्ते पड़ जाते। तो कहने वाले तो कहाँ तक नहीं छोड़ते। और फिर जब सामान भर गया और चल दिया, रास्ते में कोई ऐसा चांस पड़ा कि रास्ते कच्चे थे, ट्रक रुक गया। अब परेशानी हुई, कहा कि भाई अब क्या करें। कहा एक काम करो ना, उन्होंने कहा था कि मैंने सारा सामान दिया है, कोई सामान नहीं छोड़ा है इसमें। कहा एक काम करो, इसमें फावला तलाशो। अब सारे सामान में फावला तलाशना शुरू किया। जब सारा सामान कुरेदा गया, पता लगा सारा सामान था, लेकिन भरे सामान में फावला नहीं था। तो लोग कहने लगे, अरे जालिम ने फावला तो दिया नहीं, तो दिया और क्या। तो देखा जितना चाहे दे लो, लोग फिर भी नाम रखते हैं। खाने के नाम पर मिर्च ज़्यादा, मसाले कम, फला खाना तो था नहीं, उसका जायका अच्छा नहीं था। शुक्रगुजारी किसी की ज़बान पे आती है। दोस्तों याद रखो, और कोरोना वायरस को याद करो, यहाँ खाने वाले अलग और कंधा देने वाले अलग। जोड़ लो अच्छी तरह हिसाब। मजबूरी में काम आने वाले अलग और दस्तरखान पे मौजूद होने वाले अलग। जो दस्तरखान पे चटखारे लेते हैं और फिर आप उनको तलाश करो, वो नहीं मिलेंगे। आपकी कमज़ोरी और मजबूरी में आपके काम आने वाले नहीं। लिहाजा हम फिजूल काम कर करके अपनी एनर्जी को लॉस ना करें। उस पैसे को बचाकर आप हज कर सकते हैं, बीवी को हज करा सकते हैं, बेटियों को हज करा सकते हैं जी। आप अपनी बेटियों को देना है, आप बारात के नाम पर और फिजूल कामों के नाम पर क्यों लुटाते हैं। आपको देना अपनी सगी बेटियों से जो देना वो दे लो ना, उनको जेवरात दे लो, काम आने वाली चीज़ दे लो। लेकिन ये फर्नीचर, उसका सजाना दिखाना, ये सब तो अजीब गरीब बला है। नज़रें भी तो बैठती हैं चीज़ों को, जो चीज़ 10 साल चलने वाली हो। नज़रें कई मरतबा ऐसी खाती हैं, वक्त से पहले फट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं, कई मरतबा सामान वक्त से पहले बेकार हो जाता है। पूछते यार कर तो लाए, आज कैसे फट गया। नहीं पता आपको। सैकड़ों औरतों की नज़रें पड़ी, सैकड़ों गरीब बच्चियों की नज़रें पड़ी, सैकड़ों बेवाओं की नज़रें पड़ी। वो नज़रें ऐसी पड़ी कि नज़रों ने उसको फाड़ दिया। हमारे अकाबिर मशाइख रहीमहुल्लाह जब फल खरीदते थे कहीं थे, तो जब फलों की ठेली लगती थी ना, और सामने जो फल सजे रहते हैं शानदार, वो उनको नहीं लेते थे। कब पीछे से दो, का दुनिया तो इधर से लेती है, का ये नहीं चाहिए। न जाने किसी गरीब की, मजलूम की, परेशान हाल की, दर्दमंद की, ज़रूरतमंद की किस किस की नज़र पड़ी है। मैं खाऊंगा तो अंदर क्या गुल खिलाएगा, उसे तो खाते के साथ मैं बीमार हो जाऊंगा। इसलिए कि नज़र तो बरहक है। तो जिस सामान पर नज़रें पड़ रही हों और जिस बेटी पर नज़रें पड़ रही हों जी, उसकी ज़िंदगी कैसे सेफ रहेगी और महफूज रहेगी, खुदा हमें समझ अता फरमा दे।